بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عذاب قبر اور آخرت کی پہلی منزل۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ تمہیں اس طرح ہنسنے سے روک دیتی۔ بس موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو جو تمام لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی ہے۔ یاد رکھو، قبر ہر روز کہتی ہے، میں اجنبی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو خوش آمدید کہتی ہے اور کہتی ہے، تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آج جب کہ تو میرے قابو میں دے دیا گیا ہے اور تجھے میرے پاس آنا پڑ گیا ہے تو دیکھیے گا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس مومن بندے کے لیے قبر تا حد نگاہ وسیع و کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی نافرمان بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کا برا استقبال کرتی ہے، اس پر لعنت و ملامت کرتی ہے اور کہتی ہے، تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی تھا۔ آج جب کہ تو میرے قابو میں دے دی گیا ہے اور تجھے میرے پاس آنا پڑ گیا ہے تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا برا سلوک کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر قبر اس پر تنگ ہوگی اور اس کو دبوچے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر دیں۔ اس کے بعد فرمایا، اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر وہ زمین پر پھونک مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین کبھی کچھ پیدا نہ کر سکے گی۔ پھر یہ سب اژدہے اس کو ڈسیں گے اور نوچیں گے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اسے اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آدمی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ترمذی۔ تشریح۔ موت اور آخرت میں جی اٹھنے کے درمیان جس نوعیت کی زندگی بھی اللہ انسان کو عطا کرتا ہے وہ قبر کی زندگی ہے۔ قبر کی زندگی میں آرام ملے گا یا تکلیف، اس کا انحصار آخرت کی طرح انسان کے اعمال پر ہوگا۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے نیاز اور آخرت کے طالب رہے وہ جنت کے مزے لوٹتے ہوئے آرام سے سوئیں گے۔ جن کا دل دنیا میں اٹکا رہا اور آخرت سے غافل رہے وہ خوفناک اور بھیانک ایذا و تکلیف سے دوچار رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر پر کھڑے ہوتے تو داڑھی آنسوں سے بھیگ جاتی تھی، کہتے تھے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔